محرم شروع ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ محرم کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کربلا میں کون کس طرف تھا، بلکہ سب سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کس طرف ہوتے۔ یہ سوال سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں نا ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے۔ کربلا میں ظلم صرف تلوار اٹھانے والوں نے نہیں کیا تھا، آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو دل سے حق کو جانتے تھے، مانتے تھے، حسین کے ساتھ تھے، مگر وہ دنیا کے خوف، عہدے، خاندان، تجارت یا پھر اپنی سہولیات کی وجہ سے حق کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ میں نا اکثر یہ سوچتا ہوں، اور میری طرح بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اگر آج کربلا دوبارہ سے برپا ہو جائے تو کیا ہمیں یزید کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی؟ کیونکہ ظلم صرف کسی ایک بادشاہ کا نام تو نہیں ہوتا ہے نا، ظلم تو وہ ہوتا ہے جب طاقت سچ سے بڑی ہو جائے۔ ظلم وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی خاموشی کو حکمت کا نام دے دے، جیسے ہم دے دیتے ہیں۔ ظلم وہ بھی ہوتا ہے جب ضمیر بک جاتا ہے، چاہے قیمت صرف ایک چھوٹی سی نوکری ہو، ایک چھوٹا سا عہدہ ہو، چند لوگوں کے لائکس ہو جائیں۔ اور حسین صرف ایک شخصیت نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، حسین ایک معیار ہیں، وہ معیار جس پر انسان خود کو ناپ سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا کسی اور مسلک سے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حق اور مفاد آمنے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہی کربلا ہے۔ ہم نے کربلا کو نہ صرف ماتم اور جشن عقیدت تک محدود کر لیا ہے، لیکن شاید کربلا ہم سے یہ چاہتی تھی کہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ ہم ہر سال آنسو بہاتے ہیں، غم مناتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر سال اپنے اندر کوئی تبدیلی لاتے ہیں؟ اگر محرم ختم ہو جائے اور ہمارا جھوٹ ویسے ہی رہے، ہمارا دھوکہ ویسے ہی رہے، ہماری ناانصافی ویسی رہے، ہماری زبان ویسے رہے، ہمارا ڈر ویسے ہی رہے جیسا کہ ہے، تو پھر ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ حسین نہ بلکہ حسین کو صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، حسین کے فیصلوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے نا، کیونکہ حسین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہمیشہ جیتنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی کبھی حق پر ثابت قدم رہنے والا بظاہر ہار بھی جائے لیکن تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا فاتح بن جاتا ہے۔ اور یزید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اقتدار ہمیشہ عزت نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی اقتدار انسان کا نام تو زندہ رکھتا ہے لیکن مثال نفرت کی بنا دیتا ہے۔ آج میں نہ کسی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس مسلک سے ہیں، نہ یہ کہ آپ کس روایت پر عمل کرتے ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر حق تنہا کھڑا ہو اور باطل کے پاس طاقت ہو، دولت ہو، میڈیا ہو، ہجوم ہو اور حکومت ہو جیسا کہ ہے، تو کیا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اگر جواب ہے ہاں، تو آپ نے کربلا کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا، اور اگر جواب ہے نہیں تو پھر آپ نے محرم منانے سے پہلے اپنے ضمیر کو زندہ نہیں کیا، کیونکہ کربلا صرف سننے کی کہانی نہیں ہے، کربلا ہر دور میں انسان کے کردار کا امتحان ہے۔ آج کے دور میں بھی ہماری طاقت، ہمارے ضمیر اور ہمارے کردار کا امتحان ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا اور یزید ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔